بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کا کروڑ احسان، مالک نے ہمیں اپنے پیارے بندوں کی خوبصورت محافل سجانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے سامعین و حاضرین، پیران پیر دستگیر حضرت غوث اعظم السید شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی ذکر خیر، آپ کے واقعات و حالات، آپ کے مناقب و فضائل پہ روشنی ڈالنے سے قبل اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کا بارگاہ خیر الانام میں کیا مقام ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی کیا حیثیت ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں یہ کتنے مقبول ہیں۔ اس پوائنٹ کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں ان کی کرامات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور ہم کبھی بھی ان کے خلاف زبان طعن انشاءاللہ ہم نہیں کھولیں گے، اور بے ادبوں سے ہم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے ان پیاروں کا مقام سمجھنے کے لیے ایک اور طرف بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہم پانچوں نمازوں میں اس آیت کی تکرار کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بچے کو یہ آیت یاد ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم، یعنی مجھ سے سیدھے راستے کی دعا مانگو، اے اللہ میں سیدھا راستہ عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ بات یہاں مکمل ہو جاتی ہے، اس سے آگے کسی بات کی حاجت نہیں رہتی۔ بندہ رب سے مانگ رہا ہے، سیدھا راستہ مانگ رہا ہے، رب دینے والا ہے، تو پھر یہ بیچ میں اور لوگ کہاں سے آگے کہ صراط الذین، اب رب فرما رہا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے سیدھے راستے کی دعا تو کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر چل کر انعام ہوا جن پہ، اور اگر تو بھی ان کے راستے پہ چلے گا تو تجھ بھی انعام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک کوسچن ریز ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں، کن پہ انعام ہوا؟ یہ بھی قرآن خود ہی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ انعام یافتہ کون ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انعام یافتہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدیقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شہداء ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں۔ تو گویا رب العالمین اس آیت میں خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب تک ان مقرب لوگوں کی راہ پہ نہیں چلو گے تم پہ انعام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، باریک نقطہ ہے، اور ہم اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے اور بہت سی چیزیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور رب تعالیٰ اپنے ان پیاروں کی اتنی حیا کرتا ہے کہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری ایک سورت اللہ نے اپنے پیاروں کے نام کر دی۔ سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ میں وقت کی کمی کے باعث پورا واقعہ تو بیان نہیں کروں گا، اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، اشارتاً ذکر کر رہا ہوں۔ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 تا 73 پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ واقعہ ایک گائے کے اوپر ہے۔ گائے کس کی ہے؟ گائے اللہ کے ایک ولی کی ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے لوگ اپنے ایک قتل کا مقدمہ لے کر بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، یہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، آپ کچھ ہمیں ارشاد فرما دیجئے۔ اب سوچنے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور نبی جو ہے اس کا مقام بہت بلند و برتر ہے، کوئی ولی کبھی کسی نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن رب کی کیا حکمت ہے، رب اپنے ولی کی شان بتانا چاہ رہا تھا، اس لیے فرمایا کہ وہ گائے لے آؤ، وہ گائے لائے۔ اب ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ گائے کا واقعہ، گائے کس رنگ کی ہو، گائے کا سائز ایسا ہو، گائے نے کبھی جو ہے وہ بوجھ نہ اٹھایا ہو، کھیتی باڑی نہ کی ہو، آخر اس سے کیا وجہ تھی؟ یہ شان ولایت بتانا چاہ رہا تھا رب، کیونکہ وہ گائے اللہ کے ایک ولی کی تھی۔ اور پھر دیکھیے رب نے کیا کس خوبصورت انداز سے اپنی ولی کی شان بیان کی کہ فرمایا کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مرے ہوئے مقتول کو مارے تو وہ اٹھ جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا اپنے دماغ سے سوچئے، جو وقت کے نبی ہیں، اللہ ان کو وحی فرما سکتا تھا اے موسیٰ اس کا قاتل یہ ہے، آپ بتا دیجئے، لیکن نہیں فرمایا۔ باقاعدہ گائے بنوائی گی، گائے کے ساتھ پھر اس کے نام کو، پھر وہ کافی لمبی تھوڑی تفصیل ہے۔ اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے اللہ اپنے ان مقرب بندوں کی شان بیان کرنا چاہ رہا ہے، گویا رب بھی ان سے حیا کرتا ہے، تو آج ہم ان سے حیا نہ کریں تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ارے یہ کرامات کو سمجھنا، یہ مقام ولایت کو سمجھنا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا چلیں چھوڑیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کتابی باتیں کرتے ہیں،
چلو کتابی باتیں نہیں کرتے، آپ چلے جائیں داتا نگری میں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی دربار اقدس پہ چلے جائیے، وہاں دیکھیے گا پہلو میں چند قبریں موجود ہیں، ان میں ایک قبر فاروق احمد لینارڈ کی ہے، نام بھی بتا رہا ہوں، فاروق احمد لینارڈ کی پوری سٹوری وہاں لکھی ہوئی ہے، ہم کتاب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فاروق لینارڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ فاروق لینارڈ ایک وہ بندہ ہے جو عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، ہماری ایک تبلیغی جماعت کا ایک ٹولہ انگلستان میں انگلینڈ میں موجود تھا، اس نے وہاں اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی، مسلمان ہو گیا، اس نے ان سے قرآن کا ترجمہ مانگا انگریزی کے اندر، انہوں نے دیا، اس نے ترجمہ پڑھا، اس نے جب قرآن پڑھا اور وہ جب سلیمان علیہ السلام کے واقعے پہ پہنچا، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 پہ پہنچا، وہاں پہ وہ رک گیا، اس نے ان تبلیغیوں سے بولا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بلکہ اس سبا کا تخت ایک آن میں پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اب وہ تبلیغیوں سے پوچھتا ہے، وہ کیا بتائیں، وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ اس کو ٹالنے لگے کہ جناب ایسے ہے ایسے ہے، لیکن فاروق احمد کسی کی بات میں نہ آیا، اس نے کہا جی آپ کی باتیں مجھے سیٹسفائی نہیں کر پا رہی، کسی اور کو بلائیں، انہوں نے اپنے بڑے نگران کو بلایا، وہ بھی اس کو سیٹسفائی نہیں کر پایا، بالآخر کہہ یہ پایا کہ جناب آپ لاہور آئیے پاکستان میں، وہاں رائے بینڈ میں ہمارے بڑے بڑے عالم بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ فاروق احمد انگلینڈ سے پاکستان آ گیا، اب لاہور پہنچا، لاہور میں گزر رہا ہے، لوگوں کا ہجوم دیکھا، پوچھا یہ لوگ یہاں اتنے کیوں جمع ہیں؟ اب وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ وہ شرک کا اڈا ہے، داتا دربار ہے، یہ سب وہاں جاتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ وہ اس نے کہا کہ مجھے بھی یہاں جانا ہے۔ اب انہوں نے بہت زور لگایا کہ حضرت یہاں نہ جائیں، یہ گناہ گار ہوں گے، یہ شرک ہے۔ اس نے کہا مجھے دیکھنے دو یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ خیر وہ کیا اندر، اب وہ بڑی عجیب تجسس بھری نظروں سے دربار کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، نظر ایک فقیر پر جا ٹھہرتی ہے، فقیر سے دعا سلام ہوتی ہے۔ اب فقیر اس سے پوچھتا ہے کہ جناب کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ فقیر کہتا ہے کہ گرم پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے؟ وہ کہتا ہے حضور یہ تو بات کی باتیں ہیں، میں کوئی سوال لے کر آیا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ فقیر پھر پوچھتا ہے کہ حضرت انگلینڈ سے آ رہے ہو، بیٹھو یہ بتاؤ کہ گرم پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ اب فاروق احمد چاروں ناچار کہتا ہے کہ میں چائے پیوں گا۔ ابھی اس نے یہ چائے پینے کا اظہار کیا اور ادھر فقیر نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور چائے کا کپ اس کو ہاتھ میں تھما دیا۔ چائے کا کپ جب فاروق احمد نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب تبلیغی جماعت والے پاس کھڑے نے، حیران ہو کے دیکھ رہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا۔ خیر وہ ہوش میں آیا، اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جو سوال میں انگلینڈ سے لے کر یہاں آیا تھا آپ لوگ مجھے اس کا جواب نہ دے سکے، اس فقیر نے مجھے اس کا جواب دے دیا، اب مجھے وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ملکہ سبا کا تخت کیسے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب تبلیغی اور حیران ہوئے کہ یہ کیسے سمجھ میں آ گیا بھائی، اس نے فقیر سے تم نے دو باتیں کی اور تمہیں سمجھ میں آ گیا، آخر کون سی ایسی فارمولا فقیر نے سمجھایا تمہیں؟ وہ کہنے لگا ارے نادانو، اس فقیر نے مجھے چائے کا پوچھا، میں نے چائے کی حامی بھر لی اور اس نے مجھے چائے پیش کی، جانتے ہو اس نے جس کپ میں مجھے چائے پیش کی وہ کپ کوئی عام نہیں تھا، ارے وہ کپ وہ ہے جو انگلینڈ میں میرے گھر میں موجود ہے اور جس میں میں روز چائے پیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک فقیر، اس میں اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے انگلینڈ سے میرا کپ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو پھر اللہ اپنے کسی ولی کو یہ شان کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سوچنے کی ہے، اب اس واقعے کو یعنی آصف بن برقیہ والے واقعے کو غور کیجئے اور ادھر اس فقیر کے واقعے کو غور کیجئے کہ وہ آصف بن برقیہ کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے حواری ہیں اور ان کی امت کے ولی ہیں، اور ان کو رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ رب فرمایا کہ میں نے ان کو کتاب علم عطا فرمایا، اور ان کی یہ شان ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے بلکہ سبا کا تخت کو لے آتے ہیں۔ اور ادھر امت مصطفیٰ ایک محمدی فقیر ہے جو فقیر ہے اور وہ بالکل سادہ لباس میں، عام فقیرانہ لباس میں، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس کا کپ پاں سے اٹھا کے دے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اولیاء اللہ کے کمالات اور ان کرامات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس سے ہماری ایمان کو تقویت عطا فرمائے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے میں پہل کر جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ بے ادبوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی ان کی بے ادبی پڑھ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ان صالحین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔